السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 47 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے 34ویں باب سے فقیروں کی فضیلت کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غریبی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ پوچھا گیا، حضور دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عمران۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے صرف ایک چادر سے تمام جسم چھپا رکھا ہے۔ آپ نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا، تم ایسے ایسے پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، اس طرح میرا جسم تو ڈھک جائے گا مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا، تم اس سے اپنے سر کو ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک بیماری کی تکلیف اور دوسرے بھوک کی تکلیف۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے کھا کر بھوک مٹا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اشک بار ہو گئے اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، رب کی قسم میرا خدا کے یہاں تم سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے، مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے پوچھا، حضرت آسیہ اور مریم کہاں ہوں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم جنت کے ایسے محلوں میں رہو گی جس میں کوئی عیب، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، اپنے چچا زاد کے ساتھ خوش رہو، میں نے تمہاری شادی دنیا اور آخرت کے سردار کے ساتھ کی ہے۔ روپیہ جمع کرنے والے پر 4 مصیبتوں کا آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ فقیروں سے دشمنی رکھیں، دنیاوی شوکت و حشمت کا اظہار کریں اور روپیہ جمع کرنے پر لالچی ہو جائیں تو اللہ تعالی ان پر 4 مصیبتیں نازل فرماتا ہے: قحط سالی، ظالم بادشاہ، خائن حاکم اور دشمنوں کی ہیبت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 1 درہم والے سے 2 درہم والے کا حساب زیادہ ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کی گریوزاری کا سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ حضرت سعید اپنے گھر میں بہت ہی دکھی حالت میں داخل ہوئے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کوئی خاص بات ہو گئی؟ بولے، بہت اہم بات ہو گئی ہے۔ یہ فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صبح تک رو رو کر عبادت کرتے رہے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مالدار آدمی ان کی جماعت میں شامل ہوگا تو اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ شخص جس نے کپڑے دھونے کا ارادہ کیا مگر اس کے دوسرے پرانے کپڑے نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ کپڑے دھو لے۔ جو شخص چولہے پر 2 ہنڈیاں نہیں چڑھاتا اور جس کو پینے کی دعوت دے کر اس سے یہ نہ پوچھا گیا کہ تم کیا پیو گے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو فقیروں سے بے حد محبت تھی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی محفل میں ایک فقیر آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، آگے آ جاؤ، اگر تم مالدار ہوتے تو میں تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہ دیتا۔ ان کی فقیروں سے بے پناہ محبت دیکھ کر ان کے مالدار دوست یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم بھی فقیر ہوتے۔ جناب مومل رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں فقیر سے زیادہ باعزت اور مالدار سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا گندگی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا جاتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو حاصل کر لیتا۔ جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ تعالی سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اس کا اور تمہارا رب ایک ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فقیروں سے تمہاری محبت رسولوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ان کی مجلس میں آنا نیکوں کی اور ان کی دوستی سے دور بھاگنا منافقوں کی علامت ہے۔ بعض کتب سابقہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام پر وحی کی کہ میری دشمنی سے ڈرو، اگر میں نے تمہیں دشمن بنا لیا تو میری آنکھ سے گر جاؤ گے، اور میں تجھ پر مال و دولت کی بارش کروں گا، یعنی مال و دولت کی بہتات اللہ تعالیٰ کے یہاں بے قدری کا سبب ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت معاویہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے لوگوں نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ نے ان سب کو ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، حالانکہ آپ کی اوڑھنی پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کی لونڈی نے کہا، آپ روزے سے ہیں، اگر آپ مجھے 1 درہم دے دیتی تو میں گوشت لے آتی اور آپ اس سے افطار کرتی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں 1 درہم تمہیں ضرور دے دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اگر تم مجھ سے ملاقات کی خواہش مند ہو تو فقیروں جیسی زندگی بسر کرنا، دولت مندوں کی محفل سے دور رہنا اور اوڑھنی کو پیوند لگائے بغیر نہ اتارنا۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں 10,000 درہم لے کر آیا اور بڑی عاجزی سے انہیں قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، کیا تم 10,000 درہموں کے بدلے فقیروں کے دفتر سے میرا نام کٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اسلام پر چلا اور اس نے معمولی گزران پر قناعت کر لی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے فقراء، تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا پر راضی رہو، تمہیں فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ پہلا قانے، دوسرا راضیب، رضائے الہی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لالچی کو فقر کا ثواب نہیں ملے گا، مگر بعض حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے فقر کا ثواب ملے گا۔ جلد ہی ہم اس کی مکمل بحث کریں گے۔ شاید عدم رضا سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے مال روک لینے کو برا سمجھتا ہے، اور بہت سے طالب دنیا ایسے ہیں جو دل میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہونا پسند نہیں کرتے، لہذا ان کی طلب میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن پہلی بات اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے دولت نہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور جنت کی کنجی فقراء اور مساکین کی محبت ہے۔ اپنے صبر کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو اور اس کی دی ہوئی روزی پر قناعت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق ہو، اور فرمایا، قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں کے یہاں تلاش کرنا۔ آپ نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ سچے فقراء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راضی برضا فقیر سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ مخلوق میں میرے دوست کہاں ہیں؟
فرشتے پوچھیں گے یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسلمان فقراء ہیں جو میری دی ہوئی چیزوں پر قانع تھے اور میری رضا پر راضی تھے، انہیں جنت میں داخل کرو۔ چنانچہ لوگ ابھی اپنے حساب میں پریشان ہوں گے، وہ لوگ جنت میں کھا پی رہے ہوں گے۔ یہ تو قناعت کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی زاہدوں کا ذکر بھی ان کے فضائل میں آئے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں فقراء کے فضائل میں ہم اور آپ کل پھر سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔